4 کروڑ لوگوں کی جانیں لے لینے والی تاریخ کی پہلی عالمی جنگ، جس نے یورپ کے امن کے دعووں کو اس وقت کھوکھلا ثابت کر دیا جب پورا یورپ اس جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل دنیا منچور میں خوش آمدید۔ ناظرین، جنگیں انسانی دنیا کا حصہ رہی ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی تھیں، مگر ان میں سے ایک بھی جنگ ایسی نہیں تھی جن میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا ہو، سوائے جنگ عظیم اول اور دوم کے۔ جنگ عظیم اول سے پہلے دنیا میں ملٹی پولر کا دور تھا، جو کہ مختلف سپر پاورز پر مشتمل تھا، جن میں جرمن، فرینچ، رشین، برٹش امپائر، اوٹومن امپائر، آسٹریا ہنگری امپائر جیسی بڑی بڑی طاقتیں شامل تھیں۔ یہ اپنے وقت کی طاقتور ترین امپائرز تھی جو کہ بہت بڑے بڑے رقبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ جنگ عظیم کے بعد کا دور بائی پولر کہلاتا ہے، جس میں دو عالمی طاقتیں بھی شامل تھیں، ایک سوویت یونین اور دوسری یونائٹڈ اسٹیٹس۔ افغان جنگ میں بدترین شکست کے بعد سوویت یونین جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو صرف ایک عالمی طاقت بچی، شانی امریکہ، اور اس دور کو یونی پولر کہا جاتا ہے۔ جب کہیں کسی جگہ ایک سے زیادہ بڑی طاقتیں موجود ہوں تو وہاں ہر وقت جنگ کی تلوار سر پر لٹکتی رہتی ہے۔ جنگوں کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول کے شروع ہونے کی سب سے اہم وجہ کیا تھی؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر اس کی وجہ ایک شہزادے کا قتل تھا۔ شہزادہ بھی وہ جو اگلا بادشاہ منتخب ہونے والا تھا۔ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری امپائر کے بادشاہ کا بیٹا فرڈینینڈ، جو کہ اپنی بیوی صوفی کے ساتھ سربیا میں گھومنے گئے ہوئے تھے، کو ایک سربین قومیت رکھنے والے لڑکے نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ تھا جو چاہتے تھے آسٹریا ہنگری امپائر کو توڑ کر سربین پاور کو بالکنز میں بڑھا دیا جائے۔ جنگ عظیم اول کا دورانیہ 4 سال پر مشتمل ہے۔ 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہنے والی اس جنگ میں تقریباً 4 کروڑ لوگ مارے گئے تھے۔ یہ جنگ 2 محاذوں پر لڑی گئی تھی، ایک ویسٹرن اینڈ ایسٹرن پر۔ جنگ عظیم اول میں بہت سی لڑائیاں لڑی گئی تھیں، جن میں سب سے لمبی لڑائی دی بیٹل آف سوم کی تھی۔ یہ ایک خطرناک اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خون ریز جنگ تھی۔ دوستو، آپ نے یورپین الائنس کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا۔ جنگ عظیم اول سے پہلے بھی بڑے بڑے ملکوں نے ایک دوسرے سے اتحاد کر رکھا تھا، مگر یہ ایک خفیہ الائنس تھے جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، اور اس جنگ کے شروع ہونے کی ایک وجہ یہ سیکرٹ الائنس بھی تھے۔ جرمنی، آسٹریا، ہنگیریا اور اٹلی نے ایک دوسرے سے ایک خفیہ اتحاد کر رکھا تھا۔ جرمنی سے اتحاد میں عثمانی بھی شامل تھے، چونکہ جرمنی اپنے وقت کی بہت طاقتور ریاست تھی اور اس کے پاس فوج اور اسلحے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آسٹریا ہنگری امپائر اور اوٹومن امپائر کے پاس اتنے جدید اسلحے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے جرمنز کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ چونکہ روس نے ان سب میں سے سربیا کی حمایت کا اعلان کیا تھا، تو آسٹریا ہنگری نے جنگ کا اعلان کرنے کا انتظار کیا، کیونکہ انہوں نے جرمنی سے خفیہ اتحاد بنا رکھا تھا اور اکیلے وہ سربیا کے ساتھ جنگ نہیں مول لے سکتے تھے، کیونکہ روس سربیا کا اتحادی تھا۔ جب تک آسٹریا ہنگری امپائر کو جرمن رہنما کیسر ولیم II کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی کہ جرمنی ان کے ساتھ اس جنگ میں ان کی حمایت کرے گا، اس نے جنگ شروع نہیں کی، کیونکہ آسٹریا ہنگری کے رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ روسی مداخلت میں روس کے اتحادی فرانس اور ممکنہ طور پر برطانیہ بھی شامل ہوگا۔ 5 جولائی کو کیسر ولیم نے خفیہ طور پر اپنی حمایت کا وعدہ کیا۔ آسٹریا ہنگری کو ایک نام نہاد کارٹ بلانش یا جنگ کے معاملے میں جرمنی کی حمایت کا بلین چیک کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد آسٹریا ہنگری کی دوہری بادشاہت نے سربیا کو ایک الٹیمیٹم بھیجا، ایسی سخت شرائط کے ساتھ کہ اسے قبول کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جہاں پر اتحادی ملک کے بھڑکانے پر آسٹریا ہنگری امپائر نے جولائی 28 کو سربیا پر حملہ کر دیا، یعنی ٹھیک قتل کے
1 مہینے بعد، اور اسی حملے کے بعد ان بڑی طاقتوں کے آپس میں کیے گئے خفیہ معاہدے بھی منظر عام پر آنے لگے۔ جرمنی اس جنگ میں پوری طرح آسٹریا ہنگری امپائر کو سپورٹ کر رہا تھا اور باقاعدہ اپنی فوجیں اور ہتھیار فراہم کر رہا تھا۔ اس سب سے یورپ میں جو امن کا پرچار رہتا تھا وہ بہت ہی بری طرح سے متزلزل ہو کر رہ گیا۔ صرف 1 ہفتے کے اندر گریٹ برٹن، فرانس، بیلجیم، رشیا اور سربیا اس جنگ میں شامل ہو گئے اور آسٹریا ہنگری امپائر اور جرمنی کے خلاف جنگ میں لڑنے لگے، اور یوں پہلی عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ یاد رہے کہ شروع میں برٹن اور بیلجیم اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ ایک بار اس جنگ کے دوران ایسا موقع بھی آیا کہ جرمنی نے جب فرانس پر حملہ کیا تو اس نے اتنی تیزی سے اپنی فوجیں آگے بڑھائی کہ جرمن فوجیں فرانس کے اچھے خاصے حصے میں گھس آئیں اور پیرس سے صرف 30 میل کے فاصلے پر پہنچ گئیں۔ جرمنز کے اتنے تیزی سے فرانس کے بڑھنے کے بعد فرانس کے اتحادی ملکوں نے جرمنی پر کاؤنٹر اٹیک کیا اور جرمن فورس کو نارتھ میں واپس آئسن ریور پر دھکیل دیا۔ یہیں پر تاریخ میں خندق کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی۔ یاد رہے کہ خندق کی پہلی جنگ غزوہ خندق میں لڑی گئی تھی۔ جنگ عظیم دوم میں لڑی جانے والی خندق کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی ٹرینچ وار تھی۔ یہاں پر جرمنز کے حملوں سے بچنے کے لیے فرانس نے خندقیں بنائیں۔ جب جرمنز نے دیکھا کہ یہاں زور آزمائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو انہوں نے اپنی 7 لاکھ کی فوج دوسرے راستے سے فرانس کی طرف بھیجی۔ اب یہاں پر فرانس کے ساتھ بیلجیم موجود تھا جو کہ اب تک جنگ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جرمنز کا خیال تھا کہ وہ بآسانی فرانس پر قابض ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی وہ دوسرے راستے سے فرانس کی طرف بڑھے تو بیلجیم نے جرمن فوج کا راستہ روک دیا۔ بیلجیم کے بعد برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل ہوا۔ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر یونائیٹڈ اسٹیٹس کا اتنا خاص رول نہیں ہے کیونکہ جنگ عظیم اول میں امریکہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ اس نے نیوٹرل رہنے کی پالیسی اپنائے رکھی تھی۔ یہاں لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں کچھ بہت اہم لڑائیاں بھی شامل ہیں، جن میں بیٹل آف مینز جو کہ 23 اگست 1914 کو لڑی گئی اور بیٹل آف آئسونسو جو کہ 1915 سے لے کر 1917 تک ایک طویل عرصے کے لیے لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں انسانی جانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ اس میں شامل ہونے والے ممالک معاشی طور پر اور دفاعی طور پر بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ آٹومن امپائر اور آسٹریا ہنگری امپائر کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ جرمنی جو اس میں سب سے زیادہ طاقتور تھا اپنی بہت بڑی فوج اور اسلحے وغیرہ اس جنگ میں کھو چکا تھا، مگر بعد میں ہٹلر نے ایک بار پھر جرمن فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ اس 4 سالہ طویل خون ریز جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹریٹی سائن کی گئی جسے ٹریٹی آف ورسائلز کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کو 28 جون 1919 میں سائن کیا گیا تھا۔ اس کے آتھرز میں فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ کے لیڈرز شامل تھے۔ جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو اس بحث میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جنگ عظیم کے بعد خفیہ اتحاد بنانے پر پابندی لگا دی گئی تاکہ جنگ سے بچا جا سکے، مگر یہ تدبیر جنگ عظیم دوم ہونے سے نہ روک سکی۔ ہم آج جو یورپ کی ترقی اور امن کی مثالیں دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجوہات یہ 2 عالمی جنگیں ہی ہیں، کیونکہ یورپ نے جنگ کے بھاری نقصان اور ان کے تاثرات دیکھ رکھے ہیں، اس لیے وہ ترقی اور امن کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگیں صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔